Assalamu alaikum. Hello dear students. I hope you will be fine, happy and healthy today. Today we are going to begin the next lesson, that is Desirie's Baby, page number 163. So let's begin it. Desirie's Baby, Desiree ka bachcha. As the day was pleasant, چونکہ دن خوشگوار تھی، موسم خوشگوار تھا. Madam Olmande drove over to Elabri to see Desiree and the baby. میڈم اولمانڈے نے ایلابری کی طرف چھل پڑی، روانہ ہو گئی. گاڑی کے ذریعے، ڈرو مین گاڑی کے ذریعے کسی جگہ کو جانا، موٹر کار کے ذریعے کسی جگہ کو جانا، روانہ ہو گئی. ٹو سی ڈیزیری اینڈ دا بیبی، تاکہ ڈیزیری اور ان کے بچے کو دیکھ لے. ڈیزیری جو تھی وہ میڈم اولمانڈے کی ایڈاپٹڈ ڈاٹر تھی، انہوں نے اس کو اختیار کی تھی، رائٹ. اور میڈم اولمانڈے کو وہی یہ نام اس لیے دیا ہے کہ وہ یہاں کی جو مہاراج تھی ان کی بیوی تھی، اور اسی وجہ سے ان کو میڈم اولمانڈے ایک علاقے کا نام ہے، وہاں کی میڈم کا نام ان کو دی گئی ہے. It made her laugh to think of Desiree with a baby. It made her laugh. اس بات نے اس کو ہنسنے پر مجبور کیا. To think، جب ان کو یہ خیال آئی، یہ سوچ آئی، اب Desiree with a baby، کہ Desiree کے بھی بچہ ہے، ان کی بچہ پیدا ہو گیا ہے، تو انہیں اس بات پر ذرا ہنسنے لگی. Why؟ کیوں ہنسنے لگی؟ It seemed but yesterday that Desiree was a little more than a baby herself. اس لیے ہنسنے لگی. It seemed but yesterday that Desiree was a little more than a baby itself. یہ کل کی بات ہے، یہ ان کو کل کی بات دکھائی دینے لگی کہ ڈیزیری بذات خود ایک چھوٹی بچی تھی، ایک شیرخوار بچی تھی. یعنی ٹائم تو بہت جلدی سے گزرتی ہے. جب انہوں نے ڈیزیری کو اختیار کیا، ایڈاپٹڈ کیا بطور بیٹی، تو یہ کل کی بات ان کو دکھائی دینے لگی، اور اب ان بھی بچہ پیدا ہو گئی، تو اس لیے وہ ہنسنے لگی کہ ڈیزیری اور بچہ. When Monsieur, in riding through the gateway of Olmande, had found her laying asleep in the shadow of the big stone pillar. جب مونسیر، یہاں کی جو مہاراج تھی، جو اولمانڈے کی شوہر تھی، ان رائڈنگ تھرو دا گیٹ وے آپ اولمانڈے، جب وہ اولمانڈے نامی علاقے کے گزرگاہ سے گزر رہی تھی، سواری کر رہی تھی کسی گاڑی میں یا کسی جانور پر، اور یہاں سے گزر رہی تھی. had found her laying asleep، تو انہوں نے اس ڈیزیری کو دیکھا کہ وہ سو رہی تھی. in the shadow of the big stone pillar، ایک بہت بڑے سٹون، پتھر کے ستون کے نیچے وہ سو رہی تھی. تو جب انہوں نے اس کو دیکھا تو انہیں اٹھا لی. the little one awoke in his arm and began to cry for dada. وہ چھوٹی لڑکی بیدار ہو گئی. awoke mean بیدار ہو گئی، awake awoken. in his arm، اس کے ہاتھ میں، مطلب مونسیر یا مہاراج کے ہاتھ میں، بازو میں بیدار ہو گئی. and begin to cry for dada، اور دادا کے لیے اس نے پکارنا شروع کیا. that was as much as she could do or say، یہ اتنی تھی جو وہ کر سکتی تھی یا کہہ سکتی تھی. مطلب وہ ڈیزیری اور کسی قسم کی باتیں نہیں کر سکتی تھی، صرف دادا دادا کہہ سکتی تھی، اور وہ یہ کہہ رہی تھی اور رو رہی تھی. Some people thought she might have strayed there for her own accord. Some people thought، بعض لوگوں نے سوچا، she might have strayed of her own accord، کہ وہ یہاں پر آئے ہیں اپنے مرضی سے یہاں آئے ہیں. پر she was of the toddling age، کیونکہ ابھی وہ ایک چھوٹی عمر کی تھی، ایک ڈگمگانے والے عمر کی تھی، جس میں یہ عمر ٹوڈلنگ وہی عمر ہے جب بچہ تھوڑا سا چل کر پھر گر پڑتا ہے، تو اسی ہی عمر کی تھی، تو گھر سے نکل کر یہاں آئی تھی. بعض لوگوں کی یہ خیال تھی. The prevailing belief was that، لیکن مروجہ یا عام رائے یہ تھی، عام خیال یہ تھی، سوچ یہ تھی
she had been purposely left by a party of Texan کہ ٹیکسن کے ایک گروپ نے ان کو قصداً چھوڑی تھی، جان بوجھ کر چھوڑی تھی، ارادتاً چھوڑی تھی، پرپزلی کہ یہ سب معنی ہیں قصداً، ارادتاً، جان بوجھ کر انہیں چھوڑی تھی۔ ایک پارٹی تھی، ایک گروہ تھی جو ٹیکسن جا رہی تھی۔ جسٹ بلو دا پلانٹیشن کے بالکل نیچے، یعنی جو باغیچہ تھا اس کے نیچے ان کو چھوڑی تھی۔ میڈم اولمانڈے پاؤنڈ بلیف واز دیٹ، اور جہاں تک میڈم اولمانڈے کی تعلق تھی تو ان کی پکا یقین یہ تھی، پاؤنڈ بلیف مین پکا یقین یہ تھی، ڈیزیری had been sent to her by a beneficent providence to be the child of her affection۔ ان کی پکا یقین یہ تھی کہ ڈیزیری had been sent by a beneficent providence، کہ ڈیزیری کو ایک مہربان خدا نے مجھے بھیجا ہے۔ بینیفیشنٹ مین مہربان، اور پرویڈنس مین دور اندیش انسان نے، یا خدا کی طرف بھی، رب العالمین کی طرف بھی اس کا اشارہ ہوتا ہے، لیکن پی یہاں کیپٹل ہے تو مہربان خدا نے بھیجی ہے یہاں۔ ٹو بی دا چائلڈ آف دا افیکشن، کہ وہ میرے محبوب بچی بن جائے، میری پیاری بچی بن جائے۔ سینگ دیٹ شی واز وداؤٹ چائلڈ، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ بے اولاد ہے، چونکہ میڈم اولمانڈے کی بچے نہیں تھے تو مہربان خدا نے یہ سوچ کر اس کے لیے بھیجی کہ ان کی اولاد نہیں ہے، ان کی خیال یہی تھی میڈم اولمانڈے کی۔ پر دا گرل گرو ٹو بی بیوٹیفل، کیونکہ یہ لڑکی جو تھی بڑی ہو گئی بہت خوبصورت انداز میں، اینڈ جینٹل، اور بہت نرم مزاج تھی، اور بہت خوبصورت، یہ بڑی ہو کر بہت خوبصورت اور نرم مزاج تھی۔ افیکشنیٹ اینڈ سینسیئر، بہت پیاری تھی اور مخلص بھی تھی، محبت بری تھی، شفقت بری تھی، افیکشنیٹ اور مخلص بھی تھی۔ دا آئیڈل آف والمانڈے، والمانڈے کی یہ مورتی تھی یا ان کا معشوقہ تھی، یعنی وہ اس سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی جب بڑی ہو گئی، آئیڈل ان کی ہو گئی۔ اٹ واز نو ونڈر، یہ کوئی حیرت کی بات نہیں تھی، ونڈر مین حیرت کی۔ وین شی اسٹوڈ ون ڈے اگینسٹ دا اسٹون پیلر in whose shadow she had lain asleep 18 years before۔ It was no wonder، یہ کوئی حیرت کی بات نہیں۔ when she stood one day against the stone pillar، جب یہ ڈیزیری، she mean ڈیزیری کی طرف اشارہ تھا کہ یہ کھڑی تھی ایک دن against the stone pillar، اس پتھروں والے ستون کے ساتھ کھڑی تھی، in whose shadow she had lain asleep 18 years before، جس کے سائے میں وہ 18 سال پہلے سوئی ہوئی حالت میں پائی گئی تھی یا سوئی ہوئی تھی۔ that Armand اگنی رائڈنگ بائی کہ ارمن ابیگنی ہے، ابیگنی رائڈنگ بائی کہ وہ سواری کر رہے تھے، وہاں سے گزر رہے تھے، اینڈ سینگ ہر دیئر، اور اس ارمن نے ان کو یعنی ڈیزیری کو وہاں پر دیکھ لی، اینڈ فالن ان لو ود ہر، اور وہ ان کے ساتھ محبت میں مبتلا ہو گیا۔ فالن لو مین محبت میں پنس جانا، ان لو ود ہر ان کے ساتھ محبت میں پنس گیا جب اس نے ان کو دیکھ لی۔ دیٹ واز دا وے، یہ وہی طریقہ تھا، آل دا ابیگنی فیل ان لو، کہ ابیگنی کے تمام لوگ اسی طرح محبت میں گرفتار ہو جاتے تھے۔ آخر میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ان کی والد کی بھی یہی حال تھی، ارمنڈ ابیگنی کی، وہ بھی اسی طرح محبت میں گرفتار ہوا تھا۔ ایز اف اسٹرک بائی اے پیسٹل شوٹ، جیسا کہ کسی نے اس کو پیسٹل یعنی تمانچے یا پیسٹل کے گولی سے مارا ہے، اسی طرح وہ اس میں گرفتار ہو گیا۔ The wonder was that he had not loved her before، لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اس نے اس ڈیزیری سے پہلے کبھی محبت نہیں کی تھی، المنڈ نے۔ For he had known her since his father brought him home from Paris، پر he had known her کیونکہ وہ المنڈ اس ڈیزیری کو جانتی تھی، since his father brought him home from Paris، جب سے اس کے والد نے اس کو پیرس سے یہاں لایا تھا، a boy of 8، جب سے وہ 8 سال کا بچہ تھا اور اس کے والد نے پیرس سے ان کو یہاں آیا تھا۔ after his mother died there، جب اس کی ماں وہاں پیرس میں وفات پا گئی تو ارمن کے والد نے ارمن کو ادھر لے آیا۔
لیکن ان کی ڈیزیری سے کوئی قسم کی ملاقات یا پیار نہیں تھی. The fashion that awoke in him that day, وہ جذبہ جو اسی دن اس میں بیدار ہوا. When he saw her at the gate, جب اس نے ڈیزیری کو گیٹ میں دیکھا. Swept along with all swept along like in avalanche, اور انہوں نے اس کو ایک برپانی تودے کی طرح بہا دیا. swept along یعنی ارمن کو بہا دیا, like an avalanche ایک برپانی تودے کی طرح, اور like anything یا کسی بھی دوسرے چیز کی طرح, that drives headlong over all obstacle, جو سارے رکاوٹوں کو توڑ کر گزرتی ہے. تو اسی طرح ان کے دل بھی ان میں بہہ گیا, یا وہ سر کے بل ہر رکاوٹ کو پار کرتا رہا. Monsieur Volmande grew practical and wanted things well considered. Monsieur Volmande mean مہاراجہ وولمانڈے کا جو تھا, جو وولمانڈے کا شوہر تھا, اور مونسیر یا مہاراج جو تھا, گرو پریکٹیکل اینڈ وہ ایک عملی انسان بن گئے تھے, یعنی وہ حقیقت پسند تھے. گرو مین پھلے بڑے یا بن گئے, پریکٹیکل حقیقت پسند انسان تھے. اینڈ وانٹڈ تھنگ ویل کنسیڈرڈ, اور وہ چاہتے تھے کہ چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھا جائے. وہ یہ چاہتے تھے کہ چیزوں کو پہلے ہی اچھی طرح سمجھنا چاہیے, ایسا نہ ہو کہ بعد میں مسئلے پیدا کر لے. That is the girl of obscure origin, یعنی یہاں اس کا مطلب اس بچے کی غیر واضح اوریجن تھی, آغاز تھی یا نسل تھی یا شناخت تھی, کہ یہ لڑکی تو ایڈاپٹڈ ہے, تو یہاں پر یہ وہ واضح کرنا چاہتی تھی. Armand looked into her eyes, ارمن نے ان کی آنکھوں کو دیکھا. ہر آئیز مین ڈیزیری کی آنکھوں کو دیکھا. اینڈ ڈیڈ ناٹ کیئر, اور کوئی بھی پرواہ نہیں کیا ان کے نسل, آریجن وغیرہ کی. ہی واز ریمائنڈیڈ, انہیں یاد دلایا گیا, مطلب مونسیر نے یا ڈیزیری کا جو والد ہے, اڈاپٹڈ والد ہیں, انہوں نے ان کو یاد دلایا دیٹ شی واز نیم لیس, کہ وہ بے نام ہے. یعنی یہ لڑکی جو ہے یہ اسی قسم کی ہے کہ بے نام ہے. What did it matter about a name, ایک نام کے بارے میں کیا فرق پڑتا ہے, یا what did it matter about a name, نام کے بارے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. When he could give her one of the oldest and proudest in Louisiana, جب وہ ان کو لوئسینیا کے ایک قدیم اور قابل فخر, پراؤڈسٹ مین سب سے مغرور ترین نام دے سکتا ہے. میں ان کو لوئسینیا کے قدیم ترین اور مغرور ترین نام دوں گا, اور نام کا کوئی بات نہیں ہے. He ordered the basket of flour from Paris, اور انہوں نے پیرس سے پھولوں کے باسکٹ کا آرڈر دیا کہ یہ وہی لایا جائے شادی کرنے کے لیے. اور یہ کہہ دیا کہ کوئی بات نہیں ہے, اگر وہ بے نام ہے تو میں ان کو اپنا لوئسیانہ کا جو عظیم آدمی ہو وہی نام میں ان کو دے گا. اینڈ کنٹینڈ ہمسیلف, اور اپنے آپ کو روکے رکھا یا باز رکھا, with what patience he could, جس صبر سے وہ اپنے آپ کو باز رکھتے تھے. until it arrived, یہاں تک کہ یہ پیرس سے وہ سب کچھ آ پہنچے, وہ فلاور, باسکٹ آف فلاور ایٹسیٹرا. then they were married, پھر ان دونوں کی شادی ہو گئی. میڈم وولمانڈے had not seen Desiree and the baby for 4 weeks. میڈم وولمانڈے نے ڈیزیری اور اس بچے کو 4 ہفتوں سے نہیں دیکھا تھا, وہ ان کے ملاقات کے لیے نہیں گئے تھے. when she reached Elabri, جب وہ ایلابری کو پہنچ گئی. ایلابری وہی جگہ ہے جہاں پر یہ المنڈ رہتا تھا, اور وولمانڈے میں یہ لوگ رہتے تھے. تو جب وہ ایلابری کو پہنچ گئے, she shuddered at the first sight of it, تو وہ اس کے پہلے ہی سائٹ سے, منظر سے خوفزدہ ہو گئی, حیران ہو گئی. shuddered mean لرز طاری ہونا, کانپنا, خوفزدہ ہونا. at the first sight of it, اس کے پہلے نظر میں. as she always did, جیسا کہ وہ ہمیشہ ایسا کرتی تھی میڈم وولمانڈے. it was a sad looking place,
یہ ایلابری ایک پریشان یا اداس نظر آنے والی جگہ تھی. which for many years had not known the gentle presence of mistress, جنہوں نے کئی سالوں تک کسی نرم مزاج مالکن کی موجودگی کو نہیں دیکھی تھی. یعنی اس ایلابری میں جو لوگ رہتے تھے وہ ظالم سے تھے اور کئی سالوں سے اس پر کوئی نرم مزاج مالکن یہاں نہیں رہ گئی تھی. اولڈ مونسیر ابیگنی، اور جو مونسیر اولڈ ابیگنی تھی جو المنڈ کی کا باپ تھا، ہیونگ میریڈ اینڈ بیریڈ ہیز وائف ان پرینس، تو انہوں نے اپنے بیوی کو کے ساتھ شادی بھی کی تھی اور دفن بھی کی تھی فرانس میں. یعنی وہ یہاں پر ایلابری کو نہیں آئے تھے، اس نے فرانس میں شادی بھی کی تھی اور پھر وہاں پر ان کی بیوی وفات پا گئی تھی اور اس نے وہاں ہی دفن کی تھی. تو اس لیے اس ایلابری پر کوئی نرم مزاج خاتون کی حکومت یا ان کی نہیں رہ گئی تھی، تو اسی وجہ سے یہ ذرا اداس جگہ دکھائی دیتی تھی. In France, and she having loved her own land too well over to leave it. And she having love her own land، اور وہ اپنے حکومت اپنے زمین سے یا اپنے علاقے سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی. too well بہت زیادہ، ever to leave it کہ انہوں نے اس کے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی. The roof came down steep، یعنی ان کے گھر کی جو روپ تھی چھت تھی، came down steep تو وہ نیچے آ گئی تھی، ڈھلان کی شکل اس نے اختیار کی تھی. and black like a hood، اور ایک ہوڈ کی طرح وہ بلیک ہو گئے تھے، یعنی جلے ہوئے روشندان کی طرح کالے ہو گئے تھے. ریچنگ آؤٹ بیہائنڈ دا وائڈ گیلریز، اور ان کا چھت جو تھا وہ ریچنگ آؤٹ آگے کی طرف پھیلا ہوا تھا. بیہائنڈ اے وائڈ گیلری، ایک وسیع گیلری سے پار پھیلا ہوا تھا. دیٹ انسرکلڈ دا یلو اسٹرکوڈ ہاؤس، جو اس زرد پلستر والے گھر میں واقع تھا، تو وہاں پر تک پھیلا ہوا تھا، مطلب گھر کی حالت بہت خستہ تھی ان کی. بیک سالم اوک گرو کلوز ٹو ایٹ، اور بڑے بڑے بلوت کے درخت، سالم مین پختہ بلوت کے درخت وہاں پر اگے ہوئے تھے. گرو کلوز ٹو ایٹ، اس گھر کے قریب یہ شاہ بلوت کے درخت اگے ہوئے تھے. اینڈ دیئر تھک لیوڈ فار ریچنگ برانچز، اور ان کے موٹے موٹے پتے اور دور تک پہنچے ہوئے شاخ ہے اس شاہ بلوت کے. شیڈوڈ ایٹ لائک اے فال، اس گھر پر ایک بادل کی طرح یا چادر کے سائے کی طرح چھا گئے تھے. شیڈوڈ سایہ کر رہے تھے یا چھا گئے تھے. ایٹ اس گھر پر لائک اے فال، ایک بادل کی طرح یا ایک چادر کے سائے کی طرح ان پر پھیلے ہوئے تھے شاہ بلوت کے درخت کے جو شاخیں تھیں. ینگ اگنی رول واز اسٹریک ون، اور اس نوجوان ابیگنی کا جو رول تھا، اس کی جو حکمرانی تھی یا مزاج تھا وہ بھی بہت سخت تھا. اس ارمنڈ کا جو مزاج تھا وہ بھی سخت تھا. and under it his negroes has forgotten how to be gay، اور اس کی حکمرانی میں یا اس کے زیر اثر نیگرو جو حبشی لوگ تھے ان کے نوکر تھے، وہ یہ بھول چکے تھے کہ کیسے خوش رہ جائیں، مطلب ان کو خوشی نصیب نہیں ہوتی تھی. as they had been during the old master easy going and indulgent life، as they had been during the old master easy going، جب وہ اپنے پرانے ماسٹر کے تن آسان اینڈ انڈلجنٹ اور خوشگوار یا شفیق لائف ٹائم میں تھے. یعنی ارمنڈ کا جو والد تھا اس کے دور میں جو نیگرو ان کے ساتھ جو حبشی لوگ ان کے نوکر تھے، تو وہ بہت تن آسانی اور شفیق انداز میں اس پر حکومت کرتے تھے یا اس کی نگہبانی کرتے تھے، تو وہ بہت خوش ہوتے تھے. لیکن ارمنڈ کی زندگی میں وہ خوشی بھول گئے تھے کیونکہ وہ سخت مزاج تھا. دا ینگ مدر واز ریکورنگ سلولی، وہ نوجوان عورت یا ماں آہستہ آہستہ صحت یاب ہو رہی تھی، مطلب ڈیزیری آہستہ آہستہ صحت یاب ہو رہی تھی بچے کی پیدائش کے بعد. اینڈ لے فل لینتھ، اور وہ پوری لمبائی کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی، مطلب مکمل لیٹی ہوئی تھی ایک بستر پر.
ان ہر سافٹ وائٹ مزلن، اپنے نرم سفید قسم کے ململ میں، اینڈ لیسز اور پیتوں میں، اپان کاؤچ ایک صوفے کے اوپر سفید نرم سفید ململ اور پیتے رکھے ہوئے تھے اور اس پر وہ ڈیزیری لیٹی ہوئی تھی. دا بیبی واز beside ہر، وہ بچہ اس کے ایک طرف تھی. اپان ہر آرم، اس کے بازو کے اوپر سو رہی تھی. ویئر ہی ہیڈ fallen asleep، جہاں وہ سو رہی تھی، سو رہا تھا وہ بچہ جو تھا. ایٹ ہر بریسٹ، اس کے چھاتی پر. The yellow nurse woman sat beside a window fanning herself. The yellow nurse woman means زرد قسم کی nurse woman، مطلب کمزور تھی. زرد مطلب اس کی رنگ کمزور تھی، رنگ زرد تھی مطلب کمزور تھی، نرس تھی. اور نرس عورت نرس تھی، فیمیل نرس تھی. سیٹ beside a window، وہ ایک کھڑکی کے قریب بیٹھی تھی، کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی. فیننگ ہر سیلف، اور ہاتھ کے پنکے سے اپنے آپ کو ہوا دے رہی تھی. میڈم اولمانڈے بینٹ ہر پورٹلی فگر اوور ڈیزیریز اینڈ کیسٹ ہر. جب میڈم اولمانڈے پہنچ گئی تو انہوں نے اپنے باوقار ذرا موٹے شخصیت کو ڈیزیری کے اوپر جھکا دیا اور ان کو چوم لیا. ہولڈنگ ہر ٹینڈرلی ان ہر آرم، اور اس کو پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑی، جیسے عام طور پر مائیں کرتی ہے. دین ٹرن ٹو دا چائلڈ، پھر وہ بچے کی طرف مڑ گئی. دس از ناٹ دا بیبی شی ایکسکلیمڈ، اس نے کہا یہ تو بچہ نہیں ہے وہ بچہ. ان اسٹارٹل ٹون، ایک چون کر دینے والے لہجہ میں، حیران کن لہجہ میں اس نے کہہ دی کہ یہ تو ابھی وہی بچہ نہیں ہے. فرینچ واز دا لینگویج اسپوکن ایٹ وولمانڈے ان دوز ڈیز. ان دنوں میں وولمانڈے میں فرانسیسی زبان بولی جاتی تھی، تو انہوں نے فرانسیسی زبان میں یہ باتیں کیے. I knew you would be astonished، laughed ڈیزیری. ڈیزیری ہنسنے لگی اور اس نے کہا کہ مجھے پتہ تھی کہ آپ حیران ہو جائیں گے. At the way he has grown، جس طریقے سے یہ بچہ بڑا ہے تو اس پر آپ حیران ہو جائیں گے. Look at his leg، ماما ان کے ٹانگوں کو دیکھو. And his hand and finger nail، اور ان کی ہاتھوں اور انگلیوں کے نیل ناخن کو دیکھ لو. ریئل فنگر نیل، یہ اس کی حقیقی ناخن ہے. زینڈرین ہیڈ ٹو کٹ دیم دس مارننگ، زینڈرین نے ان کو آج صبح کاٹے تھے. Isn't it true زینڈرین، زینڈرین کیا ایسا نہیں ہے آپ نے ان کے ناخن آج صبح نہیں کاٹے تھے. The woman bowed her turban، تو عورت نے اپنے پگڑی والا سر کو، ٹربن ہیڈ اپنے پگڑی والا سر کو جھکایا. میجسٹکلی، شاندار انداز میں اس عورت نے اپنے پگڑی والا سر کو جھکا دیا. آف کورس میڈم، بے شک میڈم، میں نے ان کے ناخن کاٹے تھے. اینڈ دا وے ہی کرائز went on ڈیزیری is deafening، اور ڈیزیری نے اپنا بات جاری رکھا کہ جس طریقے سے یہ بچہ روتا ہے تو یہ بہت تیز روتا ہے، یعنی لوگوں کو بہرا کر دینے والی آواز ہے، ان کو لوگوں کو بہرے کر دیتی ہے جیسے جب وہ روتے ہیں، مطلب بہت تیز روتا ہے. Armand heard him the other day as far away as La Blanche cabin، اور ارمنڈ نے اس کے رونے کی آواز گزشتہ دن، the other day mean گزشتہ دن، اتنی دور سنی جتنی لا بلینچ کیبن ہے، وہ ادھر بیٹھا تھا اور اس نے اس بچے کے رونے کی آواز سنی. میڈم اولمانڈے had never removed her eyes from the child، میڈم اولمانڈے اس بچے سے اپنے آنکھوں کو نہیں ہٹاتے تھے. She lifted it اس نے اس بچے کو اٹھا لیا اولمانڈے نے. And walked with it over the window، اور اس بچے کے ساتھ کھڑکی تک گیا. That was the lightest، جو سب سے ہلکی کھڑکی تھی، اس کی طرف گیا. She scanned the baby narrowly، اور وہاں پر کھڑکی کی روشنی میں اس نے بچے کا معائنہ باریک بینی سے کیا. Narrowly mean باریک بینی سے معائنہ کیا، سکیننگ کیا. Then looked as searchingly as زینڈرین، اور پھر زینڈرین جو وہاں ایک ملازمہ تھی اس کو متجسس انداز میں اس کی طرف دیکھی.
whose face was turned to gaze across the field, जिसका चेहरा खेतों की तरफ मुड़ी हुई थी और वो खेतों को देख रही थी. whose face was turned, जिसकी चेहरा मुड़ी हुई थी, to gaze across the field, ताकि फॉर खेतों को गौर से देख ले, यानी जेंड्रीन खेतों की तरफ देख रही थी. yes the child has grown, हाँ ये बच्चा काफ़ी बढ़ चुका है. has changed और तब्दील भी हो चुका है. said मैडम ओलमांडे, मैडम ओलमांडे ने slowly कहा. as she placed it beside its mother, जब इसने उनको दोबारा अपने माँ के गोद में रखा. what does Armand say, Armand क्या कहता है इस बच्चे के बारे में, उसने उससे पूछ लिया. Desiree's face becomes suffused with a glow that was happiness itself. Desiree's face becomes suffused, डिज़ेरी का जो चेहरा था वो मुस्कुराहट से खिल उठा. with a glow, एक चमक के साथ मुस्कुराहट से खिल उठा. that was happiness itself, जो बजाते खुद खुशी की चमक थी. oh Armand is the proudest father in the parish. Armand تو اس علاقے میں سب سے مغرور ترین والد ہے, اس پر بہت زیادہ فخر کرتا ہے. پراؤڈسٹ مین سب سے زیادہ قابل فخر والد ہے وہ ہو. ان دا پیرش, اس علاقے میں, اس پیرش میں. آئی بلیو, مجھے یقین ہے. چیپلی بیکاز اٹ از اے بوائے, اور وہ اس لیے زیادہ فخر کرتے ہیں کہ یہ لڑکا ہے. ٹو بیئر ہز نیم, کہ ان کا جانشین بنے, ان کی نام آگے لے جائے. دو ہی سے ناٹ, اگرچہ وہ ایسا نہیں کہتا ہے کہ یہ لڑکا ہے میں اس لیے اس سے پیار کرتا ہوں, ایسا نہیں کہتا ہے. دیٹ ہی وڈ ہیو loved a girl as well, اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ بچی ہوتی تو پھر بھی میں اس سے پیار کرتی تھی. بٹ آئی نو اٹس ناٹ ٹرو, لیکن مجھے پتہ ہے, ڈیزیری نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ سچ نہیں ہے. آئی نو ہی سیز دیٹ ٹو پلیز می, اور مجھے پتہ ہے کہ وہ ایسے باتیں اس لیے کرتا ہے تاکہ مجھے خوش کر لے, کہ اگر یہ بچی ہوتی تو پھر بھی مجھے اس سے پیار ہوتی. اینڈ ماما, اور میری ماں, مما, شی ایڈڈ, ڈرائنگ میڈم والمانڈے ہیڈ ڈاؤن ٹو ہر, اس نے اپنے باتوں میں اضافہ کیا اور میڈم والمانڈے کی سر کو اپنے سر کے قریب کھینچ لیا, ڈرا کیا, اور اسے چھپ کے. اینڈ اسپیکنگ ان اے ویسپر, اور اسے سرگوشی کی حالت میں اس سے باتیں کیا. ہی ہیزنٹ پنشڈ ون آف دیم, انہوں نے ان غلاموں میں یا ان نوکروں میں کسی کو بھی پنشمنٹ نہیں دیا, سزا نہیں دیا. ناٹ ون آف دیم, ان میں سے ایک کو بھی سزا نہیں دیا. سینس دا بیبی از بورن, جب سے یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے تو کسی کو بھی انہوں نے سزا نہیں دیا. ایون نیگریلون کو بھی انہوں نے سزا نہیں دیا. who pretended to have burnt his leg, جنہوں نے ایسا بیس بنایا ہے, ایسا بہانہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے لیگ کو, ٹانگ کو, کہ ان کی ٹانگ جل گئی ہے. that he might rest for work, تاکہ وہ کام سے ان کو آرام ملے. تو انہوں نے یہ بہانہ بنایا ہے, لیکن وہ ان کو بھی کچھ نہیں کہتا ہے. he only laughs, جب نیگرولین نے یہ کہا اور بہانہ کیا تاکہ کام سے ان کو آرام مل جائے تو وہ ہنسنے لگا. and said نیگریلون was a great scamp, اور اس نے کہا کہ نیگریلون ایک بہت بڑا شریر ہے, بیکار بندہ ہے یا بہانے بنانے والا انسان ہے. اسکیم کے یہ سب معنی ہیں. او ماما آئی ایم سو ہیپی, او ماما میں بہت خوش ہوں اس سے. اٹس فرائٹنڈ می, اور یہ مجھے کبھی کبھار ڈراتی ہے یہ خوشحالی بہت زیادہ. what ڈیزیری said was true, وہ ڈیزیری نے جو کچھ کہا اپنے ماں کو یہ سب کچھ سچ تھے. marriage and later the birth of his son had softened Armand Abegny, شادی اور بعد میں بچے کی پیدائش نے آرمنڈ ابیگنی کو بہت زیادہ نرم مزاج بنایا تھا. ابیگنیز امپیریس اینڈ ایگزیکٹنگ نیچر, یعنی ان کی جابر یا ان کی مغرور اور ایگزیکٹنگ سختگیر, ایگزیکٹنگ مین جو سختگیر فطرت تھی ان کو کافی نرم مزاج بنایا تھا شادی اور اس بچے کی پیدائش نے. This was what made the gentle Desiree so happy, اور اسی وجہ سے شریف ڈیزیری بہت زیادہ خوش ہوتی تھی.
پر شی لاؤڈ ہیم ڈیسپریٹلی، کیونکہ وہ اس سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اپنے شوہر سے. وین ہی فرانڈ شی ٹریمبلڈ، جب وہ تیری چڑھاتا، فرانڈ مین غصہ کرتا، ناراضگی ظاہر کرتا، تو شی ٹریمبلڈ وہ کانپ اٹھتی، وہ لرز اٹھتی، اس پر کپ کپی طاری ہو جاتی. مطلب ارمن کے ناراضگی یا غصے سے اس کو وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی تھی. بٹ لاؤڈ ہم، لیکن وہ اس سے بہت پیار کرتی تھی. وین ہی اسمائلڈ، اور جب وہ مسکراتی، شی آسکڈ نو گریٹر بلیسنگ آف گاڈ، تو اللہ تعالیٰ سے کسی بھی دوسرے بڑی عطا کی سوال نہیں کرتی، کے لیے نہیں پوچھتی. بس ارمن کی مسکراہٹ اس کے لیے سب سے بڑی نعمت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بٹ ارمنز ڈارک ہینڈسم فیس، لیکن ارمن کا سیاہ خوبصورت چہرہ جو تھا، ہیڈ ناٹ آفٹن بین ڈسپگر، وہ کبھی بھی نہیں بگڑی ہوئی تھی، بائی فران تیوری چڑھانے سے یا ناراضگی سے. سینس دا ڈے ہی فیل ان لو ود ہر، اسی دن سے جب سے وہ ان کے ساتھ محبت ہو گئی تھی، تو اسی دن سے ارمن نے بھی کبھی بھی کسی پریشانی ظاہر نہیں کی تھی. وین دا بیبی واز اباؤٹ 3 months، جب یہ بچہ تقریباً 3 مہینے کا ہو گیا، ڈیزیری اووک ون ڈے، تو ایک دن اس کی ماں ڈیزیری بیدار ہو گئی. ٹو دا کنوکشن، اس یقین کے ساتھ، اس خیال سے وہ بیدار ہو گئی، دیٹ دیر واز سم تھنگ ان دا ایئر، کہ ہوا میں کچھ ایسی چیزیں ہیں، مینسنگ ہر پیس، جو اس کی سکون اور آرام کو خطرے میں ڈال رہی ہے. مینسنگ مین خطرے میں ڈالنا، ہر پیس ان کے آرام کو، ان کے سکون کو خراب کر رہی ہے، خطرے میں ڈال رہی ہے. اٹ واز ایٹ فرسٹ ٹو سٹل ٹو گراسپ، پہلے تو ان کو سمجھنا بہت مشکل تھا، بہت باریک تھا یا بہت پراسرار تھا کہ یہ کون سی چیز ہے جو اس کی سکون کو خراب کر رہی ہے. It had only been a disquieting suggestion، یہ صرف ایک بے قراری کا خیال تھا یا پریشان کن سا خیال تھا ان کے لیے. An air of mystery among the black، اور ان سیاپام لوگوں کے لیے یہ ایک معمہ سی تھی، وہ ان کے ذہن میں ایسے باتیں کبھی کبھی آ جاتی تھی. میسٹری مین معمہ تھی، بلیک مین سیاپام لوگوں کے لیے. Unexpected visit from far up neighbor، یعنی دور دراز کے ہمسائیوں سے غیر متوقع دورے یا غیر متوقع وزٹس مین ملاقاتیں. who could hardly account for their coming، جو بمشکل اپنے آنے کی وجہ بتاتی تھی کہ وہ اپنے دور دراز سے آئے تو کیوں آئے، تو وہ بھی ان کے ساتھ ڈیزری کے پاس آتے تھے. Then a strange and awful change in her husband manner، اور پھر اس کی شوہر کے انداز میں بھی ایک عجیب اور خوفناک سی تبدیلی آ گئی. which she dared not ask to him to explain، جس کی وہ ان سے پوچھنے کی یا وضاحت کرنے کی جرت نہیں کر سکتی تھی. مطلب ڈیزیری یہ جرت نہیں کر سکتی تھی کہ اپنے شوہر سے پوچھ لے کہ آپ میں یہ اتنا خوفناک چینج کیوں آئے ہیں، کیسے آئے ہیں. when he spoke to her، جب وہ ان سے باتیں کرتی تھی، یعنی ارمن ڈیزیری سے جب باتیں کرتی تھی، it was with averted eyes، تو یہ پھیرتی ہوئی نظروں سے وہ کرتی تھی، ان کی طرف نہیں دیکھتی اور ان سے باتیں کرتی تھی. from which the old love light seems to have gone out، اور ایسا دکھائی دیتی تھی کہ پرانے محبت کی روشنی ان کی آنکھوں سے ختم ہوئی تھی، کیونکہ وہ ان کی طرف دیکھتی بھی نہیں. he absented himself from home، اور وہ اکثر گھر سے غیر حاضر رہتی تھی، ارمن گھر کو بھی نہیں آتی تھی. and when there، اور جب وہ گھر میں ہوتی، avoided her presence، تو وہ ان کی گریز کرتے تھے اس کی موجودگی سے، یعنی ان کی موجودگی سے وہ گریز کرتے. and that of her child، اور اپنے بچے کی موجودگی سے بھی گھر میں گریز کرتے کہ وہ ان سے اور بچے سے نہ مل جائے، یہ کوشش کرتے تھے. وداؤٹ ایکسکیوز، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے وہ ایسے کرتے تھے، یعنی اس کی طبیعت مکمل بدل ہو چکی تھی. and the very spirit of Satan seemed suddenly to take hold of him، اور بالکل شیطانی روح نے ان کو دوبارہ قبضہ کیا تھا. and the very Satan spirit
and the very spirit of Satan, اور بالکل وہی شیطانی روح seemed suddenly to take hold of him. ایسا دکھائی دیتا تھا کہ انہوں نے اچانک اس کو قبضے میں لیا ہے شیطانی روح نے. in his dealing with the slave, اپنے غلاموں کے ساتھ اس کی لین دین میں بھی برتاؤ میں بھی غلاموں کے ساتھ پھر ان کا برتاؤ سخت ہو گیا. Desiree was miserable enough to die. ڈیزیری اتنی دکھی ہوئی تھی کہ وہ مرنے کی قریب تھی. ڈیزیری کی حالت اتنی خراب ہوئی تھی کہ وہ مرنے کی قریب تھی. I think, dear student, that's enough for today. Inshallah, we will finish it in the next class. Till that, you should try to read it again and again and try to watch it as much as possible and try to share with all your near and dear one as well. And don't forget to remember me in your prayer. I love you all. Thank you so much. Khuda Hafiz.